بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے. کل کا آنے والا دن 10 محرم کا ہوگا. اسی کے پس منظر میں ہم نے کل جمعے میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ بیان کیا گیا تھا. وقت کی قلت کی وجہ سے دوسری جو بات مجھے کرنی تھی وہ رہ گئی تھی، جس کی میں آج تکمیل کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کہ واقعی کربلا اسلامی تاریخ کا عظیم سانحہ کہ جس میں آل نبی کے خاندان نبی کے تقریباً 72 افراد شہید کیے گئے، جس میں 17 معصوم بچے تھے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر کٹا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے یہ پیغام دے دیا کہ چاہے جو بھی حالات آئے، چاہے کیسی بھی حالات ہو، حق پر جمے رہو، حق کو نہ چھوڑنا، باطل کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا. عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آپ بیعت کریے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ صاف انکار کر دیا کہ میں کسی فاسق فاجر زانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. میں اپنا سر تو کٹا سکتا ہوں لیکن کسی فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایمانی جذبے کو سلام. یزید تھا اور حسین ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے. اور یزید حکومت کر کے بھی وہ ناکام ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنا سر کٹا کر کامیاب ہو گئے اور دنیا اور آخرت کی سرخرو حاصل ہو گئی. واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان حق پر جمے رہے. اپنا سر کٹانے کی ضرورت پڑے تو حق کی راہ میں کٹا دے. اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. باطل کے سامنے کبھی اپنا سر نہ جھکائے، کبھی ظالم کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے. آج ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمیں لالچ دی جا رہی ہے، دولت کی، عہدے کی، لیکن ہم کسی کے چکر میں نہ آئیں. اپنے ایمان کی اور اپنے عقائد کی ہم حفاظت کریں. ہم دولت سے بکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم عہدے سے بکنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ایسے عہدوں کو جو ہماری شرافت پر دھبا لگے، جو ہمارے ایمان کو خراب کرے، اس کو اپنے جوتوں کے نیچے رکھتے ہیں. ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے، ہمیں ایسا عہدہ نہیں چاہیے جو ہمارے ایمان کو، ہمارے عقائد کو اور ہماری قوم و ملت پر کو داغدار کرنے کا ذریعہ بنے. اپنی اسلامی تشخص کے ساتھ جئیں گے. جب تک جئیں گے اسلامی تشخص کے ساتھ اور اپنی رواداری کے ساتھ جئیں گے، اور جب مریں گے تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی سعادت نصیب فرمائے. اس لیے کہ یہ چیز صرف بولنے سے نہیں، محنت کرنے سے آئے گا میرے دوست. جب ہم ایمان پر محنت کریں گے، حق کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر حال میں حق پر جمے رہیں گے تو انشاءاللہ موت بھی حق پر آئے گی. ایمان حق ہے، اسلام حق ہے، شریعت محمدی حق ہے. اسی کے ساتھ جئیں گے اور اسی کی حالت کے ساتھ مریں گے. اس ملک ہندوستان کے رہنے والے
ہر مسلمان کو، ہر جوان، ہر مرد، ہر بچے کے دل میں جذبہ حسینی کو پیدا کرنا پڑے گا کہ سر کٹا دیں گے لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے، حق کو دامن سے نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں سے بھی کہتے جو کہتے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، الفاظ تو بڑے اچھے ہیں لیکن حسین کا جو کردار ہے، جو ان کا ایمانی جذبہ تھا، جو انہوں نے میدان کربلا میں پیش کیا، وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ صرف نعرے سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اوصاف، وہ جذبہ ایمانی، وہ بہادری، باطل کے سامنے ڈٹنے کا وہ صلاحیت، وہ ہنر وہ پیدا کرو جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں کر کے دکھایا۔ ایک میدان کربلا کا پیغام ہے، ایک اہم سبق ہے، ایک عظیم داستان ہے جو رہتی دنیا تک کبھی یہ مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ ان کے شیر خوار بچہ ہاتھ میں تھا، بدبخت نے تیر مارا جو اس بچے کے حلق میں جا کر لگا، اور اس بچے نے وہیں اپنے باپ کے ہاتھ پر دم توڑا۔ ذرا اندازہ کیجئے اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک دوسری بات جو مجھے 10 محرم کے متعلق عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم ان کی یادگار میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے باقی رکھا ہے اور ان کے قریب ہم زیادہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ ایک روزہ ملائیں گے 9، 10 یا 10 سے 11، تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اچھا کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سب سے کٹر دشمن سے اچھے کام میں مشابہت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو ہم گناہ کے کاموں میں آج ہمارا نوجوان، آج ہمارا بڑا کیا چھوٹا کیا مرد کیا عورت، ہم کتنے ایسے کام ہیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، جس برادری کی مشابہت اختیار کرو گے، جس کی نہج پر چلو گے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم قارون کی روش پر چلو گے تو تمہارا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اگر تم فرعون کی روش پر چلو گے تو تمہارا حشر بھی فرعون کے ساتھ ہوگا، اگر تم سرداران مکہ ابو جہل کی روش پر چلو گے تمہارا حشر بھی انہی ابو جہل بدبخت کے ساتھ ہوگا۔ اور مغربی تہذیب کے کلچر کو اپناؤ گے تو جو حشر ان کا ہوگا کل قیامت میں وہی حشر تمہارا بھی ہوگا، تم بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور انہی کے صف میں کھڑے کیے جاؤ گے کل قیامت۔ اس لیے یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام میں روزہ رکھنے کا عظیم عبادت ہے، اللہ کو محبوب ترین عمل ہے، اس میں صرف مشابہت ہو رہی تھی تو مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم 9 یا 10 یا 10 سے 11 کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ آج ہم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ کر مغربی کلچر کو، اور ہم یہ دلیل کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے جائیں، باپ دادا کا نہیں چلے گا، اس لیے معاشرے کو مت دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو دیکھو۔ ہمارے باپ دادا کیا کر رہے تھے؟
یہ مت دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دیکھو، کیا یہ سنت کے مطابق ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے کہ یا نہیں۔ اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو خراب مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے واسطہ اور کسی سے منت مت مانگو۔ کیا کر رہے ہو؟ اس دل کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ۔ دو پہلو نہیں چلیں گے، ہمیں یہ بھی ہونا، ہمیں وہ بھی ہونا، یہ نہیں چلے گا اللہ کے۔ ایک اللہ کو ماننے والے بنو اور اس پر ثابت قدم رہو، تب کامیابی ملے گی۔ ایک بات اور جو روایت کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایت میں اگرچہ بعض علماء اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن کچھ کتابوں میں اس حدیث کو، اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ موسعت کریں، اچھا سے اچھا کھانا بنائیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہنیں، انشاءاللہ اس کی برکت پورا سال میسر ہوگی۔ سبیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اہل و عیال پر کشادگی کے ساتھ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جذبہ حسینی کو ہمارے اندر پیدا فرمائے اللہ، اور ہم اسی جذبے کے ساتھ دنیا کے اندر جئیں جس جذبے کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس دنیا کو پیغام دے کر چلے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔